درس قرآن سورہ اخلاص بائی مفتی جہانگیر طاہر باب نوروی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر دو خدا ہوت سنسار میں، اگر دو خدا ہوت سنسار میں، تو دونوں بلا ہوت سنسار میں، تو دونوں بلا ہوت سنسار میں۔ ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا کہ میری سنو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو، ادھر ایک کہتا میاں چپ رہو۔ غرض دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی، غرض دونوں لڑتے لڑاتے یوں ہی، شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی، شب و روز فتنے اٹھاتے یوں ہی۔ محترم سامعین، معوذتین کے درس کے بعد آج سورہ اخلاص کا درس ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں توحید کا ڈنکا بجوایا، وحدانیت کی تعلیم دلوائی، اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ آپ اعلان کر دیجئے، دنیا کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ ایسی ذات ہے کہ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی مقابل ہے، نہ اس کے کوئی مشابہ ہے۔ یہ پوری دنیا میں اعلان کروایا گیا۔ محترم، یہ سورت مکی ہے اور اس میں 4 ہی آیتیں ہیں۔ یہ سورت 2 ہی سطر پہ مشتمل ہے، مگر بہت جامع سورت ہے کہ کہہ لیا جائے کہ پورا سمندر کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوزے میں رکھ دیا ہے۔ پورے قرآن کے مقاصد کو اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ڈال دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی جان توحید ہے، ایمان کی شان توحید ہے۔ اللہ نے اس سورت میں گویا کہ علی الاعلان ببانگ دہل اپنی توحید کا اعلان کروایا۔ اور اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں کعب بن اشرف اور حی بن اخطب جو ہے، یہ دونوں آئے اور سوال کرنے لگے کہ اے محمد، آپ جو ہے اپنے معبود کا، اپنے خدا کا شجرہ بیان کیجئے، اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، ان کا نسب نامہ دکھائیے۔ اور پھر طرح طرح کے سوالات حضور پاک کی خدمت میں ان حضرات نے رکھا۔ حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ لیکن اس کا معبود کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اس کا خدا کیسے چپ چاپ رہ سکتا تھا؟ جبریل آ گئے
اور یہ صورت لے کر کے آئے کہ وہ آپ سے اللہ کا نسب نامہ مانگتا ہے، حسب کے بارے میں دریافت کرتا ہے، شجرہ پوچھتا ہے، بتا دو کہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی شان یہ ہے۔ اس سورہ اخلاص میں بہت سارے عقائد فاسدہ اور عقائد باطلہ کی تردید ہوئی۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ خالق الگ الگ ہے، خیر کا خالق یزدہ ہے اور شر کا جو خالق ہے وہ اہرمن ہے۔ بہت سارے لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، فرشتوں کو ان کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ ایسے ایسے من گھڑت عقائد بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ حنوت کے نزدیک 33 کروڑ گویا کہ معبودان باطلہ ہے جو خدائی کے صف میں ان کو لا کے کھڑا کرتے ہیں۔ طرح طرح کے لوگوں نے اپنا عقیدہ بنایا۔ اس صورت نے سارے عقائد باطلہ اور سارے عقائد فاسدہ کی تردید کی اور یہ اعلان کروایا کہ اللہ ہے، اللہ کی ذات ایک ہے، اور اللہ الصمد، اللہ کی ذات بے نیاز ہے۔ جی، صمدیت ایک ایسا لفظ ہے، اس میں اتنے معنی اور مفاہیم ہیں، اتنے مطالب و معارف ہیں، اتنے اس میں مسائل ہیں، حقائق و دقائق ہیں کہ صرف صمدیت پہ محترم گفتگو کی جائے وقت تنگ ہو جائے گا، اور یہ کہہ لیجئے کہ پھر بھی بات پوری نہیں ہو پائے گی۔ لیکن ہم اپنی بات کو مختصر کرتے ہیں، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ بہرحال یہ بڑی ایمانی صورت ہے اور یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سورہ اخلاص کی دولت دیا ہے اور یہ صورت دی ہے۔ اس کی فضیلت بس سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے، پورے قرآن کی برکت مل جائے گی، پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، اور پورے قرآن کے پڑھنے کے برابر جو ہے اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت رکھ دی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور اس کی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک کے زمانے میں ایک چھوٹا سا قافلہ کہیں روانہ ہوا، اور اس کے جو میرے قافلہ تھے سفر میں ہر نماز میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے، سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے۔ جب وہ قافلہ حضور پاک کی خدمت میں آیا اور واپس ہوا، صحابہ نے یہ بات رکھی کہ یا رسول اللہ، وہ جو میرے قافلہ ہے، میرے کارواں ہے، وہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ حضور پاک نے کہا پوچھو اس سے کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ میرے قافلہ نے جواب دیا کہ چونکہ سورہ اخلاص میں زبردست انداز میں اس کی عظمت و رفعت کا بیان ہوا ہے، اس کی صمدیت کا بیان ہوا ہے، اس کی ربوبیت و الوہیت کا بیان ہوا ہے، مجھے اس سورت سے پیار ہے۔ اللہ حضور پاک نے فرمایا کہ یہ پیار تم کو جنت لے جائے گی۔ محترم بزرگ دوستو، بڑی اس کی فضیلت آئی، یہاں تک کہ اگر کوئی صبح کی نماز میں سورہ کافرون پہلی رکعت میں پڑھ لے اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھے سنت کی نماز میں، تو اس کے ایمان کی تجدید ہوتی ہے، اس کے ایمان میں ایک طرح کا جان آتی ہے، اور سنت نبوی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام بھی فجر کی سنت میں ان 2 سورتوں کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھتے تھے، چونکہ اس میں کلمے کا ایک حصہ ہے، کلمے کا جو 2 حصہ ہے،
ایک حصہ انکاری ہے اور دوسرا حصہ اقراری ہے، تو سورہ کافرون میں انکاری حصہ گویا کہ غالب ہے، اور اگرچہ انکار و اقرار ملا کر کے سورہ کافرون کا وجود ہے، لیکن انکاری حصہ بھی کچھ اس میں ہے، اور سورہ اخلاص میں اقرار ہی اقرار ہے، توحید ہی توحید ہے، اثبات ہی اثبات ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے، اور آپ نے سنت قرار دیا۔ مغرب کی سنت میں بھی جو فرض نماز کے بعد ہے اس میں بھی آپ یہ اہتمام فرماتے، گویا کہ امت کو بھی تعلیم دی کہ ان سنت پہ عمل کیا جائے، ایمان کی تجدید ہوگی، ایمان میں استحکام آ جائے گا، ایمان میں برکت ہوگی، ایمان میں اضافہ ہوگا، اور چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت ہے اور سنت پہ عمل کرنے میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ثواب ہے اور جو سنت ہے وہ تو ثواب ہمارے حصے میں آئے گا ہی اگر کوئی اس کا اہتمام کرے۔ محترم بزرگ دوستو، آپ نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں اس کا ایک مکان بنتا ہے، ایک محل بنتا ہے۔ کوئی 20 بار پڑھتا ہے تو 2 محل بنے گا، کوئی 30 بار پڑھتا ہے تو گویا کہ 3 محل بنے گا۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بھی کہ یا رسول اللہ، پھر تو ہمارے بہت سارے محلات ہوں گے، بہت سارے مکانات ہوں گے۔ حضور پاک نے فرمایا کہ اے عمر، اللہ کی ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی تنگی نہیں ہے، بے بہا اس کا خزانہ ہے، جس کو چاہے جتنا دے دے اور جس عمل پہ دے دے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، یہ سورہ اخلاص ہے۔ اگر آپ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، بہت زیادہ آپ تکلف نہیں کر پا رہے ہیں، بہت آپ کا وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے، آپ سورہ اخلاص کو پڑھ لیجئے، بیٹھے بیٹھے بہت وقت بھی نہیں لگے گا۔ 3 بار سورہ اخلاص اگر آپ پڑھ لیتے ہیں اور اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاتے ہیں، پورے قرآن کا ثواب پہنچ جائے گا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھنے میں، بہت زیادہ اہتمام کرنے میں آدمی کر نہیں پاتا ہے، اہتمام ہی رہ جاتا ہے، اور اہتمام کے چکر میں بہت ثواب نہیں پہنچاتا ہے۔ بلا کسی اہتمام کے، بلا کسی التزام کے، بلا کسی تکلفات کے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی تنہا جو پڑھ لیا سورہ اخلاص کو پڑھ کے ثواب پہنچا دیا، کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ابو کی یاد آ گئی، ماں کی یاد آ گئی، اپنے پریوار کی یاد آ گئی، مرحومین کی یاد آ گئی، اور مل کے پڑھ لیا، اور 3-4 مل کے پڑھ لیا، تو اندازہ لائے کتنا قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ اب بیٹھے بیٹھائے بلا کسی تکلف کے سورہ اخلاص کا ثواب پہنچائیں، اور سورہ اخلاص سے محبت فرمائیں۔ سورہ اخلاص سے محبت کی دلیل جو ہے گویا کہ یہ ایمان کی دلیل ہے۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، باتیں تو بہت ساری ہے، بیانات تو بہت سارے ہیں بھائی، تفاصیر تو اس قدر ہے کہ شاید اس کے لیے مہینوں چاہیے، تبھی بات مکمل نہیں ہو پائے گی، تبھی تشنا رہ جائے گا۔ لیکن جو بھی ہمارے اس مجلس میں جو باتیں ہوئیں، اس محفل میں جو بھی بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفع عام بنائے، اور سورہ اخلاص کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بہرہ مند اور بہرہ ور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط اور مستحکم بنائے، اور توحید کا جام پلا کر کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرشار کر دے، اور اللہ کی محبت میں ہم دیوانے ہو جائیں، اللہ کی محبت میں ہم گویا کہ بالکل مست اور بالکل کہہ لیجئے کہ مدہوش ہو جائیں۔ اللہ کی محبت جتنی ہوگی ہمارا ایمان بڑھے گا اور ہمارا اسلام مضبوط ہوگا اور ان کے احکامات پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کو انہی باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔